امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پارہ نمبر 26 رکو نمبر 12۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سب لوگ مل کر مکہ کے سرکار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، یا کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا۔ وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکا والے بھی ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا، وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا داماد ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسان ہی کو ملتا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت اور جو انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء اور سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر نکاح میں آئیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے یہاں تک کہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک بعد دیگر میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ اور امام بہقی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن جعفی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی نے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں گی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھی اور انہی کی تیمارداری کے سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئے تھے، مگر چونکہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے فتح پانے کی
خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے انتقال فرما جانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا، تو ان کا بھی 9 ہجری میں وصال ہو گیا۔ غرض کے اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہوئے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے بعد 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے، اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کا نام عثمان کنیت ابو عمر اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس رشتہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ آپ کی پیدائش عام فیل کے 6 سال بعد ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابن سعد محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن ابو العاص اس قدر ناراض اور برہم ہوا کہ آپ کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، یعنی خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابو العاص نے جب اس طرح آپ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا حلیہ برادران اسلام ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حلیہ اور صرافہ نور۔ حلیہ صرافہ ابن عساکر چند طریقوں سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ درمیانی قد کے خوبصورت شخص تھے، رنگ میں سفیدی کے ساتھ سرخی بھی مائل تھی اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے، جسم کی ہڈیاں چوڑی تھیں، کندھے کافی پھیلے ہوئے تھے، ہڈیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ لمبے تھے جن پر کافی بال تھے، داڑھی بہت گھنی تھی، سر کے بال گھنگریالے، دانت بہت خوبصورت تھے اور سونے کے تار سے بندھے ہوئے تھے، کنپٹیوں کے بال کانوں کے نیچے تک تھے اور پیلے رنگ کا خشاب کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر عبداللہ بن حسن
مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یعنی تو میں نے عورتوں اور مردوں میں سے کسی کو ان سے زیادہ حسین و خوبصورت نہیں پایا۔ اور ابن عساکر کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے گوشت کا ایک پیالہ دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں کبھی حضرت بی بی رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت دیکھتا تھا۔ جب میں آپ کے گھر سے واپس ہو کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اسامہ عثمان رضی اللہ تعالی کے گھر کے اندر تم گئے تھے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، گھر کے اندر گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان میاں بی بی سے حسین و خوبصورت کسی میاں بی بی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ واقعہ غالباً آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اور ابن عدی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے ساتھ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح کیا تو ان سے فرمایا کہ تمہارے شوہر عثمان غنی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہ ہیں۔